منافقین کے بارے میں پورا ایک رکوع کیٹیگری ہے، یہ کیٹیگری ہے خطرناک کیٹیگری. خدا نہ خواستہ میں اس کیٹیگری میں تو فال نہیں کرتا. یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. کون بے وقوف ہے جو اللہ کو دھوکہ دے گا؟ تو بیسیکلی ٹیکنیکلی وہ تو مانتے نہیں ہے نا، اس کا مطلب دل سے، لیکن ایمان والوں کو جانتے ہیں. اصل میں وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. فَهُمْ لَا يَرْجُونَ. اهدنا الصراط المستقيم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع مکمل کریں گے، کوشش کریں گے اگر آگے بھی جا سکے. تو پہلے تھوڑا سا ایک ریوائز کر لیتے ہیں. جب ہم نے پہلے رکوع میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں. پھر اور بھی چیزیں اس کے ساتھ بتائیں. پھر مومنین کے بارے میں بتایا. پہلی کیٹیگری کے ٹاپ کیٹیگری کے لوگوں کی کچھ صفات بتائیں کہ یہ کرتے ہیں جو لوگ، وہ مومنین ہیں، ایمان والے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے، راستے پر ہیں، ان کے لیے سارے بینیفٹس اس کیٹیگری کے لیے. پھر وہیں سے شروع ہوئی دوسری کیٹیگری اس کے فوراً بعد، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی یہ کافروں کی کیٹیگری. اور یہ 2 لائنوں میں بتا کر کے ختم کر دیا، یعنی 2 آیتوں میں، اور بتا دیا کہ بھئی یہ ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ کوئی فائدہ نہیں، ان کی قسمت میں پکی بات ہے کفر ہی کفر. اور مگر یہ کوئی بندہ یوں نہ سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا. ان کو آپشن ضرور ہوتا ہے کہ وہ پک کریں رائٹ پاتھ، مگر وہ نہیں اس طرح سے لیتے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظاہری بات ہے وہ کافروں والی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بس ایک بات یوں کر کے بتائی کہ ان کے لیے عذاب عظیم، یہ جو ظلم کیا کرتے تھے اس کے اوپر ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اب یہاں سے جو شروع ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے کیٹیگری 3. یہ ہوتی ہے منافقین کی کیٹیگری. اس کے اوپر آج بات کریں گے. اور جتنا اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں بتایا وہ کافروں سے زیادہ ہے، یعنی ان کو یہ کام کریں تو یہ فائدہ ہوگا. کافروں کے بارے میں تھوڑی سی بات کی. اب منافقین کے بارے میں پورا ایک رکوع اور کئی ساری آیات. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں نہیں ایک لائن میں بتا دی؟ وہ 2 لائنوں میں کیوں نہیں بتا دی؟ اس کو طریقے سے سمجھایا ہے کہ بھائی یہ کیٹیگری ہے، یہ کیٹیگری ہے، خطرناک کیٹیگری ہے. تو اپنا احتساب کرنا ہے اور اچھے سے سمجھنا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ میں اس کیٹیگری میں تو فال نہیں کر جاتا. تو ایک اللہ والا بتا رہے تھے، ایک قصہ بتا رہے تھے کہ کیونکہ کسی روایات میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی تلاوت کر لینا منافقین کے لیے بھاری ہے. تو بتانے لگے کہ ایک اللہ والے صاحب وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو زبردستی پوری جان لگا کے اس کی پوری تلاوت کرتا ہوں کہ یہ اپنے اوپر سے شبہ خطا دوں کہ خدا نخواستہ میں منافقین کی کیٹیگری میں تو نہیں ہوں. یعنی اتنا زیادہ اپنے اوپر اس چیز کا یہ زور لیتا ہے. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.
اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ تو پہلے کیا بتایا؟ پہلے بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، دل سے ایمان نہیں لائے ہوئے ہوتے، زبانی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ کون بے وقوف ہے جو اللہ کو دھوکہ دے؟ تو بیسیکلی ٹیکنیکلی وہ تو مانتے نہیں ہیں نا، اس کا مطلب دل سے، لیکن ایمان والوں کو جانتے ہیں، اصل میں وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جوڑ کے کیا بات کی کہ وہ دھوکہ کسی اور کو نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، بے وقوفی میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ پہلی بات اس کے اندر جو نکل کے آئی وہ کیا ہے؟ زبان سے بولیں گے کہ بھائی ایمان لائیں، ساری چیزوں پہ ایمان لائیں، دل ان کا ایمان والا نہیں ہے، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے بیماری اور بڑھا دی، اور ان کو جو عذاب ہوگا نا یہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوگا۔ کہ ایک بندہ بہت اچھی باتیں کر کے پروجیکٹ نہیں کرتا، اچھی باتیں کرتا رہتا ہے، آج کچھ تعریف کرا لیا اور کچھ تعریف ہو گئی، اس کو 1 پازیٹیو مل گیا، میمو مل گیا، 2 پازیٹیو میمو مل گئے، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، گروتھ بھی ہو گئی اس کی ایسی باتیں کر کے۔ جب اگلے والے 6 مہینے گزرے، اب تو ٹیم لیڈر کو سمجھ آ جائے گا وہ بھائی یہ کام نہیں کرتا، بس باتیں کرتا ہے، یا نہیں آئے گا اب بھی سمجھ۔ چلو 6 مہینے اس نے اور گزار لیے، 1 سال اس نے ایسے باتیں کر گزار لی، 1 سال بعد تو مالک کو سمجھ آ جائے گا یہ مذاق کر رہا ہے بھائی، یہ کام نہیں کرتا۔ عام انسان کو جب یہ بات سمجھ آ سکتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پہلے دن ہی یہ بات جانتے ہیں، پہلے موقع پہ ہی یہ بات جانتے ہیں کہ بھائی یہ، اور اس کی اس پوری چیز میں سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا؟ اس کو کیا ہوا؟ دینے والے باس نے تو جو بھی تھا، اس کا ٹیم لیڈر، اس نے تو میمو دے دیا، تھوڑا نقصان ہوا ہوگا، لیکن اگر وہ ٹیکنیکلی دیکھیں تو اپنا نقصان کر گیا نا۔ 1 سال بعد ہو سکتا ہے بولے بھائی چھٹی، تمہاری کام نہیں، تم ہوتا کچھ نہیں ہے، میمو شیمو لیتے رہتے ہو۔ پتہ چلا ایویلویشن ہوئی، گروتھ، پیسے ہی نہیں بڑھے، کام ہی نہیں ہوا تھا، اب وہ میمو کس کام کے ہوئے؟ سارا ضائع ہو گیا نا۔ تو کس کو فریب دے رہا تھا؟ اپنے ہی آپ کو دے رہا تھا، انفارچونیٹلی۔ ایک طرح سے سمجھایا، پھر اور آگے آئے اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے طریقے سے سمجھائی منافقین کی بات۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کیٹیگری کے لوگ، یہ کیٹیگری والے لوگ زمین میں فساد بھی مچانے والے، ظاہری بات ہے وہ دوگلا پن ہوتا ہے نا، اندر کچھ ظاہر کچھ، اندر کچھ ظاہر کچھ، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فساد پھیلانے والوں میں کلائے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے بات ہوتی ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے مگر انہیں شعور نہیں۔ اب دوبارہ جیسے پہلے تھا نا کہ انہیں پتہ نہیں وہ فریب اپنے ہی آپ کو دے رہے، دوبارہ فساد پھیلانے والے یہی لوگ ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون،
تو یاد رہے یہ بات کہ خدا نہ خواستہ ہم وہ لوگ نہ ہوں کہ جو آپس میں لوگوں کو جھگڑواتے ہوں، آپس میں لڑواتے ہوں، کسی صورت نہ ہو، کسی صورت نہ ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے اس دور میں تو ایسے امتحان نہیں ہوتے جتنے صحابہ رضوان اجمعین کے دور میں امتحانات ہوتے تھے، اور ہمارے لیے تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ بھئی ایک طرف رہو، یہ صحیح بات نہیں ہے ایسے لوگوں کو لڑانا، مومنین کو، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، یا زمین پہ کوئی بھی ایسا اقدام جس سے آپس میں ایک کیفیت فساد کی ہو، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے، پہلے بتایا تھا ایسے کہ زبان سے ایمان لائیں گے، دل میں ایمان نہیں ہوگا، اب زمین میں فساد مچائیں گے، فساد مچانے والوں میں ان سے پوچھا جائے گا کیا کر رہے ہو، بولے نہیں بھائی ہم تو لوگوں میں مسئلہ حل کروا رہے تھے۔ ایسی بات نہیں، الٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا بھائی شعور نہیں ہے، بار بار منافقین کا بڑا مسئلہ ہے، یہ شعور نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ۔ اتنی بات ہوئی، اب یہ ختم نہیں ہوئی، بات ابھی چل رہی ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ ایمان والوں کی جلدی سے ختم ہو گئی تھی 5 لائنیں، کافروں کی 2 لائنوں میں ختم، سیدھی سی بات ہے، اب یہ چل رہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لیں بے شک یہی لوگ ہیں وہ بے وقوف ہیں، اور پھر وہی یہی لوگ ہیں وہ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ دوبارہ وہی بات منافقین کی، جانتے نہیں، یہ بے وقوف ہیں، جانتے نہیں کیسے مان لیں، ویسے ہی وہ جو بے وقوف ایمان لے کر گئے ہیں ایسے مان لے آئے۔ یہ دیکھی کوئی نہیں لکھی ہوئی آیتیں نہیں، یہ 1400 سال پہلے ایسے ہی مومنین اور مسلمین کے ساتھ لوگ کیا کرتے تھے، زبان سے کلمہ پڑھ لیتے تھے، بول دو مسلمان ہیں۔ پھر آگے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ اور اب جب ساتھ ہوتے ہیں ایمان والوں کے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں بھائی، اور جیسے ہی وہ ان کے پاس، اب شیاطین کون، یہ اصل شیطانوں کے پاس تو جائیں گے نہیں بھائی، وہ کون سے ان کو نظر آ رہے ہیں شیطان، اصل شیاطین کون، جن کے بڑے سردار جو ظاہراً بھی کافر، اب ان کے پاس جاتے ہیں تو بولتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب آگے کیا کہتے ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں، دیکھیں یہ سب سے خطرناک، اتنا خطرناک ہے یہ، جس وقت اگر صحیح تسلی دل کے ساتھ پڑھا جائے نا تو یہ جان نکلنے والی بات ہے۔ اللہ پاک ان سے مذاق کرتے ہیں اور انہیں ایسی ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ وہ کیا مذاق کر رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، یہ ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اور ایسی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں وہ، ایسی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں وہ کہ بس کھلا ہے، ابھی بھٹکو گے اور بھٹکو گے اور بھٹکو گے، ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ اس میں ایک چند دنوں پہلے ایک روایت میرے سامنے آئی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ روایت پیش کروں۔ تو ہوا یہ کہ کوئی ایک اللہ والے تھے، ان کو کوئی تنگی تھی، اور حال ایسا ہو گیا کہ شاید کسی وقت کا کھانا بھی نہیں تھا، تو کسی کو پتہ چلا کہ بھئی یہ فلانے کے ساتھ تو بہت ہے، اس نے کیا کیا، اپنے جاننے والوں میں بتا دیا، ادھر ادھر اور لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی خود بھی نہیں تھا، ادھر ادھر بتا دیا کہ بھئی ایک اللہ والے ہیں، تو کوئی اللہ کے لیے اس کی مدد کر سکتا ہے وہ کرے۔ اب ایک وہ بندہ جو دین پہ نہیں تھا، مطلب مومن مسلمان نہیں جو ہوتے نہیں ایتھسٹ آج کے دور کے، تو وہ اس کو پتہ چل گیا یہ، اس نے کہا اچھا اس کے ساتھ میں کھیل کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں کھیل کرتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، ایک بڑا اچھا زبردست کھانے کا لذیذ سا پیکٹ شیکٹ بنایا، کوئی آج کے دور میں تو پیکٹ بنایا، لے کے گھر پہ پہنچا، دستک دیا تو وہ اس کو بولا بھائی یہ تم کھانا آنا نہیں ہے، اس نے کہا بھائی کھانا تو ہمارے پاس نہیں، اس نے کہا یہ لو کھاؤ۔
اور اس نے کہا اتنا کھانا آ گیا، وہ بڑے مزے سے کھانا کھایا، وہ اللہ والا تھا، کیا اس نے کھانا کھا لیا، خوب مزے سے کھایا، تو گھر والوں کو بھی کھلایا۔ اب وہ بیٹھ کے باہر دیکھتا رہا کہ کھانا انہوں نے کھا لیا۔ اب جب اس نے کھانا کھا لیا تو کھانا کھاتے ہی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور مطلب اس کو پتہ چلا کھا آ چکے لوگ، دروازہ کھٹکھٹا کے بولتے بھائی مجھے اللہ والوں نے نہیں بھیجا، میں تو شیطان کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ میں کوئی مسلمان ہوں، میں نے تمہیں کھانا لا کے دیا ہے۔ اللہ والے تھے بھائی، انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہوتی ہے نا تو شیطان کے ہاتھ سے بھی کھانا بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حق بات ہے، وہ سمجھ رہے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں، اور مذاق ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، مذاق ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، سارا کھیل کود ٹاپ لیول پہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کیسے کیا چیز چلانی ہے، کتنی چلانی ہے، کیسے سنبھالنا ہے معاملات کو۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ ذرا سوچیں، اس نے اس کے باوجود یہ تھی، اب اس بیچارے شیطان والے بھائی صاحب کے پاس کیا بچ گیا کہنے کے لیے، کیا رہ گئی زندگی؟ اتنی محنت سے جا کے بڑے دل سے لے کر آیا تھا کھانا پینا اور یہ، اور وہ لے کے پہنچا اور کھا پی بھی لیا اگلے نے، اور کھا پی کر کے آگے سے اتنی بڑی بات اور کہہ دی اس کو کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو تم بھی کھانا لے کر کے پہنچو گے۔ اب وہ کیا کہے آگے سے، تو بیچارہ کھانا پہنچا کے پریشان ہے۔ تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ اب طرح طرح سے سمجھایا جا رہا ہے، دیکھو منافق ایسا، منافق ایسا، منافق ایسا، یہ ایک بات میں ایک بار نہیں ہے، اپنے اندر بار بار جھانکنے کی ضرورت ہے ہمیں، بار بار جھانکنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ خدا نہ آج تک اسی کیٹیگری میں اتنی فال کر جاتے ہیں۔ پھر آگے آئیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ پاک نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آگ جلائی، روشنی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور پھر چھین لیا، اب دوبارہ اندھیروں میں کھڑے۔ بات ہو رہی ہے منافقین کی۔ منافقین وہ لوگ جو زبان سے بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس میں ہے کچھ، یہ کافر نہیں ہے، کھلم کھلا جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم صحیح راہ نہیں ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے، الائن ہو جاؤ۔ الائن نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر مسئلہ بنتا ہے۔ دوبارہ مثال کیسے؟ وہ لوگ، انہوں نے ابھی اس میں اور سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس کو تسلی سے دیکھیں نا، تسلی سے دیکھیں، یہ کچھ لوگوں پہ رکھ کے دیکھی جائے نا، آج حال کے دور میں بھی یہ 3 لائنوں پہ پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، ان 3 لائنوں پہ انسانوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر جو بات ہو رہی ہے سودے کی، پہلی بات ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا ان کی تجارت میں نفع کوئی نہیں ہوا اور نہ وہ سیدھا راستہ نصیب ہوا، پوری زندگی گزر جاتی ہے بس ایک کشمکش کیفیت، کبھی کچھ ادھر، کبھی کچھ ادھر، کبھی کچھ تھوڑا سا، کبھی ایک اور جگہ وہ بڑا مشہور آ رہا تھا، وہ کسی کوئی جہاز میں کوئی ایتھسٹ تھا، وہ جہاز جگمگانے لگا، اس کے منہ سے وہی نکل رہا، گاڈ پلیز سیو اس۔ کون سا گاڈ بھائی، تم تو مانتے ہی نہیں ہو کوئی۔ ایک جاننے والے کوئی وہ بھی اسی طرح کا حال، کوئی پر ان کا ایک جاننے والا بیمار ہو گیا، کہہ رہا بھائی دعا کرو ان کی۔ کس کے لیے، کس سے دعا کرو بھائی؟ ان کے لیے فاتحہ، کس کے لیے فاتحہ کرو بھائی؟ کس سے فاتحہ کروانا چاہ رہے ہو؟ کیا مقصد ہے اس فاتحہ کا؟ اب بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ تو میرے بھائی پوری زندگی ان 3 لائنوں میں گزر جائے، کوئی نفع حاصل نہیں ہوا، یہ زندگی ویسے ہی چلنی ہے، یہ چلنی ہے، اصل نفع پیچھے کھڑا ہے۔ پھر اس سے آگے
او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیری بھی ہو اور گرج بھی اور چمک بھی، وہ کڑک کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیوں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، جب بھی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب ادھر کیفیت بتائی گئی برستی ہوئی بارش کی، اندھیری راتوں کی، چار چیزیں جوڑی ہیں: برستی ہوئی بارش، اندھیری رات، گرج چمک، اس کا شور۔ جب وہ اب بتایا کیسے گیا، جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جب روشنی ہوتی ہے نا اب نظر آنے لگتا ہے چل پڑتے ہیں، جیسی روشنی ختم ہوتی ہے دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے، کھڑے رہ جاتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں، اور جب وہ بجلی کی آواز سنتے ہیں تو ڈر سے کانوں میں ہاتھ دے لیتے ہیں۔ تو تفاسیر میں کیا لکھتے ہیں علماء حضرات، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو منافقین ہوتے ہیں، یہ جب اسلام کے ایسے مشکل کام آتے ہیں بس وہ پھر ان کے لیے اندھیرا ہوتا ہے، نہیں کر پاتے، احکامات آتے نہیں کر پاتے، اور جب وہ آسانیوں والا معاملہ ہوتا ہے اس میں چل پڑتے، آگے نکل پڑتے، جہاں مشکل آئے گی بس رک جائیں گے، اب نہیں ہوگا ان سے، اپنی مرضی سے اپنے دل سے کریں گے کام۔ تو چنانچہ ایک موقع کے اوپر ایک روایت میں یہ پڑھنے میں آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جو لوگ منافقین ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا منافق۔ اب آج کے دور میں یہ کیا، اس کا کس طرح سے کیا جائے گا سلسلہ، کیسے پتہ چلے گا کیا کیٹیگری ہے کیا نہیں ہے؟ تو اللہ والے بتاتے ہیں کہ بھائی بڑا آسان طریقہ کار ہے اس کو پرکھنے کا۔ جو بندہ زبان سے بھی واضح فرض کی تکذیب کر دے وہ کافر منافق ہے، منہ سے بول رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مطلب کلمہ پڑھتا ہے، بولتا ہے میں مسلمان ہوں، اللہ والا ہوں، اور لیکن ایک واضح حکم کا کفر کر دے، تکذیب، واضح حکم کو جھٹلا دے، اسی منافق۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ جھٹلانے سے مراد کیا، ایک تو ہوتا ہے نا میں نے ایک نماز نہیں پڑھی اور نہیں پڑھ کے میں نے کیا کہا کہ اللہ مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، مجھے معاف فرما دے، میں نہیں کر پاتا، یا اللہ مجھے قوت دے میں کر لوں۔ اور ایک بات ہے کیا، میں اللہ کو مانتا ہوں، قیامت کے دن کو مانتا ہوں، اور جی نماز سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، پردے سے کیا ہوتا ہے، دلوں میں پردہ ہونا چاہیے، نظریں جھکانے سے کیا ہوتا ہے، واضح احکامات ہے نا یہ۔ جہاں آپ نے واضح احکامات کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا ان کو، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، آخری نبی ہیں، یہ کیٹیگری جو ہے اللہ رحم فرمائے، یہ منافقین کی کیٹیگری ہے۔ آسان ہے نا سمجھنا بھی، یعنی سمجھنا آسان ہے نا، یعنی تو ایسے ہے صورتحال میرے بھائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے سمجھایا، آسان طریقے سے سمجھایا، اور اس کے بعد سے اب جو ہے نا سارا سفر قرآن کا شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ 3 ہم نے جو ہے نا اہم موضوعات ادھر مکمل کیے، مومنین کے بارے میں بات کی، کافروں کے بارے میں بات کی، اور آگے چل کے ہم نے منافقین کے بارے میں بات کری۔ اپنا امتحان لے لیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم دین اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، واضح کام ہے اور خلاف کر رہے ہیں، تو میں آپ سے نہیں کہہ رہا کرنا شروع فوراً کر دیں، اللہ کرے اللہ تعالیٰ
خواہش تو ایسی ہے کہ ہر بندہ مومن ہو، یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہماری محنت ہے، ہر بندہ مومن ہو. لیکن اگر نہیں کر سکتے تو اس پہ شرمندہ ہوں اور دل سے اسے بولیں کہ اللہ بس مجھے کوئی طاقت، آپ میری مدد فرما دیں، اللہ میں نہیں ابھی کر پا رہا، میری مدد فرما دیں. سمجھ ہے نا انشاءاللہ بات. ایک حدیث بھی پیش کر دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ختم کریں گے بیان کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں میں چل رہی ہو، کبھی وہ ادھر جاتی ہے اور کبھی ادھر جاتی ہے، وہ نہیں سمجھ پاتی کہ کس ریوڑ کے ساتھ چلے، بس ایسی ایک بھٹکنے والی کیفیت ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اس دور میں تو واضح ہو جاتا تھا، دوبارہ کافروں کے ساتھ مل گئے، منافقین کے ساتھ. اب تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دور جس دور میں ہم اس وقت موجود ہیں، اب ایک مسلمانوں کی اتنی بڑی کیٹیگری ہے کہ اس میں بھی ٹائپس ہی ٹائپس ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس دور میں ایمان کی حفاظت، پختہ ایمان کی حفاظت کام ہے. تو انشاءاللہ عزم کرتے ہیں نا کہ جناب قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ عزم کرتے ہیں، صحیح سے سمجھیں گے، انشاءاللہ عزم کرتے ہیں نا، عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ پڑھیں گے، عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ، تھوڑا سا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ دوبارہ سے دہرا رہا ہوں، دیکھیں کسی اور کو کچھ کہنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھے. کسی اور کو ایک لفظ کہیں چھوٹی سی بھی لگے ہنٹ کہ بھائی یہ میرے اندر مسئلہ ہے. منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ چیزیں بتائی ہیں کہ میں نے آپ کو شروع میں بتائی سورہ بقرہ. ایک اور موقع پہ آتا ہے عشاء اور فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے، مشکل نماز ہے. بس جہاں پتہ چل جائے نا بھائی منافق پہ یہ چیز بھاری ہے تو پہلے وہ چیز پکڑ لیں. بولے اللہ اس کا مطلب میں یہ نہیں ہوں بھائی، آپ کی بات ہے، یہ میری اپنی کوئی بات نہیں. بولے میں تو بچ گیا اس سے، بس کوئی اور ہوگا، میری اپنی پرواہ نہیں ہے. انشاءاللہ وہ پکڑ لیں تو انشاءاللہ اس کا خیال کریں گے نا، اہتمام کریں گے انشاءاللہ. دعا کر لیں چھوٹی سی. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ رب العالمین خوب اچھا سا قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے ایک ساتھی نعمان، یا اللہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو کامل صحت یابی عطا فرمائے. یا اللہ ان کی تمام تر تکلیفیں پریشانیاں دور فرمائے. خصوصی اس موقع پر ان کی خصوصی مدد فرمائے. سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین.